بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب گھر پر ہم اتنی زبردست سافٹ اور جالی دار جو کے آٹے کی بریڈ بنا سکتے ہیں تو پھر بازار سے کیوں خریدیں۔ آج کی جو بریڈ کی ریسیپی ہے اس کو ہم وداؤٹ اوون بنائیں گے اور بےحد آسان طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا۔ ڈو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک کھلا برتن لے لیں گے۔ اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ نیم گرم دودھ، 1 روم ٹمپریچر انڈا اس میں شامل کریں گے۔ یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ 1/4 کپ کے قریب ہم اس میں گھی ڈالیں گے۔ تقریباً 1 کھانے کا چمچ گھی بچا لیں گے، وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1 کھانے کا چمچ ہی انسٹنٹ ایسٹ ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ڈو تیار کرتے وقت جو بھی انگریڈینٹس آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ سارے روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے، مطلب کوئی بھی چیز زیادہ ٹھنڈی یا گرم نہیں ہونی چاہیے۔ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں 1.5 کپ جو کا آٹا شامل کریں گے اور 1.5 کپ ہی اس میں جائے گا آل پرپز فلور یعنی کہ میدا۔ اچھا، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم جو کے آٹے سے بریڈ بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں میدا کیوں ایڈ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف جو کے آٹے سے ڈو بنائیں گے تو وہ اچھے سے پھولے گی نہیں، رائز نہیں ہوگی اور ہماری بریڈ جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی۔ تو اس لیے جو کے آٹے کی بریڈ بناتے وقت اس میں میدا لازمی ایڈ کیا جاتا ہے۔ ایون کہ بیکری وغیرہ سے جو بریڈ ملتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے تیار کی جاتی ہے۔ میدا ڈالنے کے بعد میں نے اس میں 1 چائے کا چمچ نمک اور 1 چائے کا چمچ ہی بریڈ امپروور ڈالا ہے۔ اور بریڈ امپروور کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں دے چکی ہوں اور اس کا ساشے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میری گندم کے آٹے سے بریڈ بنانے کی ریسیپی نہیں دیکھی تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اس میں نے سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ بریڈ امپروور کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، مکس کرنے کے بعد مجھے ڈو تھوڑی سی ڈرائی لگ رہی تھی تو اس لیے 2 سے 3 کھانے کا چمچ دودھ میں نے اس میں مزید ایڈ کیا ہے۔ بریڈ آپ کوئی سی بھی بنائیں، گندم کے آٹے سے بنائیں، جو کے آٹے سے بنائیں یا پھر میدے سے، اس کی ڈو آپ نے بہت ہی سافٹ بنانی ہوتی ہے۔ ڈو کو بالکل بھی آپ نے ہارڈ نہیں کرنا، ورنہ آپ کی جو ڈو ہے وہ اچھے سے رائز نہیں ہوگی، اچھے سے پھولے گی نہیں۔ ڈو کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ نکال لیں گے اور ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل یا پھر گھی لگا لیں گے اور ڈو کو اس طریقے سے اچھے سے نیٹ کر لیں گے۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے، جب تک کہ یہ اس طریقے سے بالکل سموتھ نہ ہو جائے۔ تو جب تک یہاں پر بریڈ کی ڈو تیار ہو رہی ہے آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میری کو ویڈیو فرسٹ ٹائم واچ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کس شہر یا پھر کس گاؤں سے آپ میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں۔ ڈو کو گوندنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو فلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایک سائڈ سے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے اور پھر اس طریقے سے دوسری سائڈ سے بھی فولڈ کر لیں گے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر آپ کو پھر سے بتا دوں کہ صرف جو کے آٹے سے بریڈ بنانے کی کوئی ریسیپی دیکھ کر اس کو ٹرائی مت کیجیے گا، کیونکہ میں نے خود اس طرح کی ریسیپیز کو دیکھ کر 3-4 دفعہ ساری چیزیں ویسٹ کی ہیں، کیونکہ ان ریسیپیز میں بتایا یہی جاتا تھا کہ یہ بریڈ ہم نے صرف جو کے آٹے سے تیار کی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کے آٹے سے اگر آپ بریڈ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے میدا لازمی ڈالنا ہوتا ہے، تبھی وہ آپ کی بریڈ جو ہے وہ اچھے سے رائز ہوگی، اچھے سے پھولے گی۔ ڈو کو پین میں سیٹ کرنے کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے میں نے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور یہاں پر ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے۔ تو ابھی ہم اس کے اوپر برش کی مدد سے تھوڑا سا دودھ لگا لیں گے تاکہ بیک ہونے کے بعد اچھا سا کلر آئے، اور لاسٹ میں اسپریڈ کر دیں گے سیسمی سیڈز تاکہ بالکل بیکری جیسی لک آئے۔ جس برتن کے اندر ہم نے بریڈ کو بیک کرنا ہے اس کو میں نے اچھے سے 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پری ہیٹ کر لیا ہے، اور اس کے اندر ہم کوئی سا بھی جالی سٹینڈ رکھ لیں گے جس کے اوپر ہم نے پین کو رکھنا ہے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر تقریباً 45 سے 50 منٹ کے لیے ہم بریڈ کو بیک کر لیں گے۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو میدے کی بریڈ ہوتی ہے اس کو بیک ہونے میں کم ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ جو کے آٹے سے یا پھر گندم کے آٹے سے بریڈ بنائیں تو اس کو بیک ہونے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ زیادہ لگتی ہیں۔ بریڈ ہماری اچھے سے بیک ہو چکی ہے، اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈی مولڈ کر لیں گے۔ بیکنگ ٹرے کے اندر کیونکہ میں نے بٹر پیپر لگایا تھا تو اس لیے بریڈ ایزیلی ڈی مولڈ ہو جائے گی، بالکل بھی پین کے ساتھ چپکے گی نہیں۔ یہ دیکھیں، آپ لوگ بیک سائڈ سے دیکھیں کتنی زبردست بیک ہوئی ہے اور کتنا اچھا کلر آیا ہے، بالکل ایسے جیسے ہم نے اس کو کسی اوون وغیرہ میں بیک کیا ہو۔ اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے۔ سلائسز آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے جس بھی سائز کے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس بریڈ کو آپ ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم میدے کی بریڈ کو یوز کرتے ہیں جیسے بچوں کو جیم وغیرہ لگا کر دیتے ہیں یا پھر ہم اسے سینڈوچ بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی زبردست سافٹ فلفی اور جالی دار بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے، اور ٹیکسچر آپ لوگ چیک کریں ماشاءاللہ سے جیسے ہم نے اس کو کسی بیکری وغیرہ سے بائی کیا ہو۔ تو یہ تھی بہت ہی آسان سی بریڈ کی ریسیپی، ٹرائی ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔
ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔